السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور فلم میں نے پیار کیا کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک تجزیہ سامنے آیا ہے جو پریم اور سمن کی شادی شدہ زندگی پر بات کرتا ہے فلم کے ختم ہونے کے بعد۔ جی ہاں، اور یہ تجزیہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے فلم کو کافی سالوں بعد زیادہ سمجھداری سے دوبارہ دیکھا۔ آج کل یہ ہوتا بھی ہے کہ پرانی چیزوں کو لوگ نئی نظر سے دیکھتے ہیں، تو یہ کچھ ویسا ہی ہے۔ بالکل، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ فلم کے اس مشہور زمانہ ہیپی اینڈنگ پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہ کچھ سماجی حقیقتوں اور کرداروں کی نفسیات کو سامنے لانے کی کوشش ہے جو شاید فلم میں اتنی واضح نہ ہو۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ تجزیہ کیا کہتا ہے، خاص طور پر سمن کی زندگی اور پریم کے کردار کے بارے میں۔ تو آئیے پھر اس تفصیلی جائزے میں چلتے ہیں۔ شادی کے بعد سمن کی زندگی کیسی رہی ہوگی اس تجزیے کے مطابق؟ وہ چھوٹے سے گاؤں سے آئی، ایک بڑے شہر، عالیشان گھر میں۔ جی، بظاہر تو سب کچھ خواب جیسا ہوگا، بڑا گھر، نوکر، پیسہ اور پریم کا ساتھ جس کے لیے اتنی مشکلیں اٹھائیں۔ ہاں، شروع میں تو یقیناً بہت اچھا لگا ہوگا۔ لیکن یہیں سے تجزیہ ایک الگ رخ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شادی کے بعد پریم کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہوا، وہ چہرہ جو فلم کے اس حساس اور پیار کرنے والے لڑکے سے کافی مختلف تھا۔ او، کس طرح کا چہرہ؟ کیا مطلب؟ تجزیہ نگار کہتا ہے کہ پریم کو شدید غصہ آتا تھا، اینگر ایشوز، اور صرف غصہ نہیں بلکہ ہر چیز پر قابو پانے کی شدید خواہش۔ سمن کیا پہنے گی، کیا کھائے گی، کس سے ملے گی، یوں سمجھے کہ ہر بات میں اسی کی مرضی چلے۔ اچھا، یعنی کنٹرولنگ نیچر۔ بالکل، اور غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگر سمن ذرا بھی اختلاف کرے تو تجزیے کے مطابق پریم کا رد عمل بہت سخت ہوتا تھا۔ یہ تو فلم والے پریم سے بالکل الٹ بات ہے۔ تجزیے میں کیا اس کی کوئی مثال دی گئی ہے؟ ہاں، وہ فلم کا ایک سین یاد دلاتے ہیں جہاں پریم غصے میں دیوار پر مکہ مارتا ہے، سمن کے چہرے کے بہت قریب۔ اوہ ہاں، وہ سین تو یاد ہے۔ تجزیہ نگار اسے ایک بڑا ریڈ فلیگ یعنی خطرے کی گھنٹی قرار دیتا ہے کہ یہ رومانوی شدت نہیں بلکہ ممکنہ تشدد کی علامت تھی۔ آج کل شاید ہم ایسی چیزوں کو زیادہ پہچانتے ہیں۔ جی، تجزیہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ پریم کا کردار اصل میں جیون سے یعنی فلم کے ولن کے بھتیجے سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ بس یہ کہ پریم اپنی اصلیت چھپانے میں زیادہ ماہر تھا۔ باپ رے، یہ تو بہت ہی الگ تصویر کشی ہے۔ اور بات صرف غصے اور کنٹرول تک نہیں رہتی۔ تجزیہ ایک اور سنگین الزام لگاتا ہے، پریم کی بے وفائی کا۔ کیا مطلب؟ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ پریم کا سیما کے ساتھ، کبیر بیدی کی بیٹی، افیئر شادی کے بعد بھی چلتا رہا۔ لیکن کیوں؟ فلم میں تو وہ سمن کے لیے لڑا تھا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پریم کی ماں، اس کا خاندان کبھی سیما جیسی ماڈرن، امیر لڑکی کو قبول نہ کرتا، تو بظاہر سادہ اور گھریلو سمن سے شادی کر لی سماجی دباؤ میں، لیکن سیما سے تعلق نہیں توڑا۔ او خدایا، اگر یہ سچ ہے تو سمن کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ جی، تجزیہ کہتا ہے کہ سمن کو اس بارے میں شاید پتہ بھی چل گیا تھا، لیکن وہ مجبور تھی۔ مجبور؟ کس طرح؟ سماجی دباؤ، اپنی بوڑھے والد کی فکر، غربت میں واپس جانے کا ڈر، کئی وجہات ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک طرح سے پھنس کر رہ گئی، سونے کے پنجرے میں قید۔ بالکل ویسا۔ اور اسی لیے تجزیہ کہتا ہے وہ آدرش بہو بن کر رہی، گھر کے کام، پوجا پاٹ، ورت رکھنا، یہ سب کرتی رہیں تاکہ خاندان میں جگہ بنی رہے، جبکہ دوسری طرف بقول تجزیہ نگار پریم اپنی داشتہ کے ساتھ بزنس ٹرپس پر جاتا رہا۔ یہ تو بہت ہی افسوسناک تصویر ہے۔ خاندان کے باقی لوگوں کا کیا کردار تھا اس میں؟ ساس، سسر؟ ساس کے بارے میں تجزیہ کہتا ہے کہ انہوں نے شاید جان بوجھ کر سمن کو چنا تھا۔ جان بوجھ کر؟ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سمن کمزور پس منظر سے ہے، اس کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں، تو وہ پریم کا ہر طرح کا سلوک برداشت کرے گی۔ کیا واقعی؟ مطلب کوئی ماں ایسا سوچے گی؟ وہ مگن تھے، انہیں شاید پرواہ ہی نہیں تھی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو سمن بالکل اکیلی رہ گئی اس بڑے گھر میں؟ جی، جذباتی طور پر بالکل تنہا، سوائے شاید رامو کاکا کے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب تجزیہ نگار نے فلم کو ایک بالغ نظر سے دوبارہ دیکھا تو بہت سے ریڈ فلیگز نظر آئے،
اور ان کے خیال میں یہ کہانی ایک منافق معاشرے کی کہانی ہے جہاں معصوم لڑکیوں کو شادی کے نام پر قید کر دیا جاتا ہے۔ بالکل، یہ تجزیہ میں نے پیار کیا کہ چمک دمک کے پیچھے ایک ممکنہ تاریک حقیقت دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ محبت کی کہانی شادی کے بعد ہمیشہ ویسی نہیں رہتی، خاص طور پر جہاں طاقت کا توازن برابر نہ ہو۔ اور وہ کرداروں کے وہ پہلو دکھاتا ہے جو شاید پہلی نظر میں نظر نہیں آتے۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے۔ کیا واقعی محبت ہر مشکل جھیل سکتی ہے؟ اور کیا خوشی خوشی رہنے لگے کا مطلب ہمیشہ اندر سے بھی خوشی ہوتا ہے، یا یہ صرف ایک دکھاوا ہوتا ہے؟ جی، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ وقت کے ساتھ ہمارا نقطہ نظر کیسے بدلتا ہے۔ جو چیز کبھی رومانوی لگتی تھی وہ بعد میں پریشان کن لگ سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔